رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي ربی اے میرے رب اعنی مدد فرما میری ولا تعن علی اور نہ مدد فرما میرے خلاف یعنی کسی اور کی، یعنی کوئی شخص جو میرے خلاف کچھ کر رہا ہو تو اس کی مدد نہ کر. وانصرنی اور مجھے نصرت دے، مدد ہی کے لیے دوسرا لفظ عربی میں. ولا تنصر علی اور میرے خلاف دشمنوں کو مدد نہ دے. وامکر لی اور تدبیر کر میرے لیے میرے حق میں. ولا تمکر علی اور نہ تدبیر کر میرے خلاف. وہدنی اور ہدایت دے مجھ کو. ویسر الہدا اور آسان کر دے ہدایت کو. الیہ میری طرف. وانصرنی اور مدد فرما میری. علی خلاف اس کے من بغا جس نے زیادتی کی. علیہ مجھ پر، یعنی جو شخص میرے اوپر زیادتی کرے اس کے خلاف تو میری مدد کر، یعنی اس کے مقابلے کے لیے مجھے مدد عطا کر. ربی اے میرے رب اجعلنی بنا مجھ کو لکا اپنے لیے شکارن بہت زیادہ شکر گزار، مجھے اپنا بہت شکر گزار بندہ بنا لے. لکا ذکارن بہت زیادہ ذکر کرنے والا تیرے لیے. لکا رہابن بہت زیادہ ڈرنے والا تجھ سے تیرے لیے. لک متواعن بہت زیادہ اطاعت کرنے والا تیرے لیے. الیکا تیری ہی طرف. مخبتن عاجزی کرنے والا. اواہن گڑ گڑانے والا آہیں بھرنے والا. منیبن رجوع کرنے والا. ربی اے میرے رب تقبل توبتی قبول کر لے میری توبہ کو. وغسل اور دھو ڈال حوبتی میرا گناہ. وأجب اور قبول کر لے دعوتی میری دعا. وثبت اور جما دے ثابت کر دے حجتی میری دلیل. وہد قلبی اور میرے دل کو ہدایت دے دے. وسدد لسانی اور میری زبان کو درست کر دے. وسلل اور نکال دے سخیمت قلبی میرے دل کا کینہ. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع. اس میں ایک تو مدد کی دعا کی گئی ہے اور پھر ان لوگوں کے خلاف مدد کی دعا کی گئی ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح بہت زیادہ شکر کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا. ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور، اور ایک ہوتا ہے شکار بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا. اور اسی طرح ہوتا ہے ذاکر اور ذکار، ذکار بہت زیادہ ذکر کرنے والا. اسی طرح ہوتا ہے نا راہب،
اور ایسے ہی رہاب، بہت اللہ سے ڈرنے والا. متواع، ایک مطیع ہوتا ہے نا کہ اللہ اپنا مطیع بنا دے، یہاں متواع بہت اطاعت کرنے والا. مخبت، عاجزی کرنے والا. منیب، رجوع کرنے والا. اور پھر توبہ کی قبولیت ہے، پھر گناہوں کے دھونے کا ذکر ہے، دعا کی قبولیت ہے. وثبت حجتی، اور میری حجت یا دلیل جو میں حق کے لیے بیان کروں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ دین پڑھاتے ہیں تو کسی بھی بات کو واضح کرنے کے لیے دلائل لاتے ہیں. اگر دلائل ایسے ہوں کہ جن کو کوئی مانے ہی نہ، یا اس کو دلیل سمجھا ہی نہ جائے، یا بطور دلیل قبول ہی نہ کیا جائے، تو بات بے اثر ہو جاتی. یعنی اللہ مجھے ایسے دلائل فراہم کر کہ جو جم جائیں اور حق کو جمانے کا سبب بنے. وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست رکھ. درست رکھ سے مراد یہ ہے کہ اس سے جھوٹ، فریب، مکاری اور اس طرح کی تمام چیزیں دور ہو جائیں اور صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور دل کا کینہ اور بغض دور کر دے. کیونکہ اگر دلوں میں کینہ ہو اور بغض اور نفرت اور عداوت اور غلط فہمیاں ہو تو کبھی بھی انسان دین کا کام کر نہیں سکتا. تو کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہو، اس کے لیے یہ دعا ناگزیر ہے. بسا اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے یہ تو ہم ویسے بھی پڑھ سکتے تھے اور یہ تو کوئی اتنی انٹلیکچوئل باتیں نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک فیشن ہو گیا ہے دین کو صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پر لینے کا. دین صرف باتوں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. اور عمل صرف اپنی کوشش سے نہیں آتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اور اللہ کی توفیق اور ہدایت نہیں ملتی جب تک مانگی نہ جائے، اور مانگنے میں تاثیر نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح الفاظ اور صحیح طریقہ نہ ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک تصویر کو مکمل کرتی ہیں. اور پھر پورے شعور کے ساتھ مانگنا چاہیے. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وأجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی.